بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اشفاق مشتاق۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی زندگی کی کہانی، مکمل بائیوگرافی، ان کی پاکستان کے لیے ناقابل فراموش خدمات جو بھارت کو ہضم نہیں ہو رہیں، اور بھارت ان کی اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شکریہ۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی پاکستانی سفارتکار، دانشور اور سیاسی سائنسدان ہیں۔ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ہیں۔ اس سے قبل وہ 2 مرتبہ ریاستہائے متحدہ میں پاکستان کی سفیر اور مملکت متحدہ میں پاکستان کی ہائی کمشنر بھی رہ چکی ہیں۔ ملیحہ لودھی 15 نومبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کے والد پاکستانی نیوی میں تھے۔ وہ پاکستان کے ایک سابق ایئر چیف مارشل کی بھانجی ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے لندن میں ایک بینکر سے شادی کی اور شادی کے 5 سال بعد ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ 1980 میں لندن آف اسکول اکنامکس سے ڈاکٹریٹ حاصل کرنے کے بعد وہاں پڑھاتی رہیں۔ پاکستان کا جمہوریت سے سامنا نامی کتاب کی مصنف ہیں۔ 1984 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے فارغ ہو کر پاکستان آئیں اور دی مسلم نامی اخبار سے صحافی کیریئر کا آغاز کیا۔ ملیحہ لودھی کو سب سے پہلے بینظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں 21 جنوری 1994 کو امریکہ میں پاکستان کی سفیر بنا کر بھیجا۔ پھر 17 دسمبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے دوبارہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پر تعینات کیا۔ بعد ازاں 1 اپریل 2003 کو جنرل پرویز مشرف نے انہیں برطانیہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا۔ 6 فروری 2015 کو اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ڈاکٹر لودھی کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب بنا کر بھیجا، اور 2018 میں اپنے انتخاب کے بعد پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان، جہاں کئی ممالک میں پاکستانی سفراء کو تبدیل کیا، وہیں ملیحہ لودھی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے عہدے پر برقرار رکھا۔ اتنے متنوع اور مختلف خیال وزراء اور وزیر اعظم اور جنرل مشرف کے ساتھ ان کا کام کرنا ہی ان کی کامیابی اور کارکردگی کی سند پر مہر اور تصدیق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور ہر مختلف ادوار میں بننے والی حکومتیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ انہیں اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا ایک ہی بیٹا ہے جس کی انہوں نے تنہا پرورش کی۔ 40 سالہ فیصل کی تمام تر تعلیم امریکہ اور برطانیہ میں ہوئی۔ وہ ایک آدھ بار ہی پاکستان میں آئے ہیں۔ یونیورسٹی میں دوران تعلیم ایک بھارتی نژاد حسینہ کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ محترمہ بھی انٹرنیشنل ہیں اور بھارت سے صرف باپ دادا کا تعلق ہے۔ تمام تر تعلیم اور زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ اور برطانیہ میں گزارا۔ نیو یارک میں ایک نامعلوم شخص نے ملیحہ کو روکا اور ان پر جملے کسے۔ ملیحہ نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی گئی۔ یہ ایک سوچی سازش کا نقطۂ آغاز تھا۔ اس دن سے اب تک سوشل میڈیا پر ایک مربوط اور منظم مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد ان کی ساکھ کو متاثر کرنا اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی بہترین سفیر کو ایک بے بنیاد مسئلے میں الجھا کر ان کے اصل کام سے دور رکھنا ہے۔ اس مہم میں شادی کی ایک تقریب میں ان کی شرکت کی تصاویر
بیٹے کی تصاویر بنا کر شیئر کی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ تصاویر معروف صحافی احمد رشید کے بیٹے کی شادی کی ہیں، جس میں ملیحہ شریک ہیں۔ ان تصاویر کے متعلق آپ نے کسی بھی پاکستانی نیوز چینل پر خبر نہیں سنی ہوگی کہ یہ شادی ملیحہ لودھی کے بیٹے کی شادی تھی۔ رہی بات ملیحہ لودھی کی، تو وہ پاکستان کا قابل فخر سرمایہ ہیں۔ ملیحہ کا کردار اور کارکردگی ان کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ ان کی حب الوطنی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ وہ ان پاکستانی خواتین میں سے ہیں جنہوں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ انہیں جو بھی ذمہ داری دی گئی وہ نہ صرف اس سے کمائے عہدہ بر آ ہوئیں، بلکہ حسین حقانی اور واجد شمس الحسن جیسے متنازع لوگوں کے برعکس انہوں نے پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ آج 50 سال کے بعد اگر کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پہنچا ہے تو وہ اس میں ملیحہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ غازب بھارت کے کشمیر کے ساتھ نام نہاد الحاق کی بنیاد پر بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے اب تک اگر پاکستان اور کشمیر کا کیس کسی نے عالمی سطح پر بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے تو وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان اور اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے اٹھایا ہے۔ اسد مجید خان اور ملیحہ لودھی نے پاکستانی موقف پوری صراحت اور قوت سے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ کشمیر پر سلامتی کونسل 50 سال بعد 16 اگست 2019 کو ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر کلبھوشن یادیو کا کیس جتوانے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ ڈاکٹر لودھی نے جتنا عرصہ بھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے رکھا اور کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں بھارتی لابی اس عرصے میں مکمل ناکام نظر آئی ہے۔ ان کا امریکہ اور برطانیہ میں بطور سفیر دور بھی کامیاب دور شمار ہوتا ہے اور ہر طرح کے اسکینڈل سے پاک رہا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا کئی مرتبہ پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر چکا ہے، لیکن ہر مرتبہ اللہ کے حکم سے اسے منہ کی کھانی پڑی ہے اور انڈیا اب انٹرنیشنل لیول پر ایک جھوٹا ملک بن چکا ہے۔ دوسروں کی نیندیں حرام کرنے کی کوشش کرنے والا آہستہ آہستہ اپنا وجود بھی کھونے لگا ہے۔ سکھ اپنے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسی طرح اور متعدد ریاستیں الگ ہونے کا نام لے رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے اور کشمیریوں کو آزادی دے اور اس طرح کی خواتین ملک پاکستان کا سرمایہ بنتی رہیں اور ملک پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔